اسمبلی راجہ پرویز اشرف اس وقت میڈیا سے گفتگو کریں. وہ اپنے ہاتھ سے استعفیٰ لکھے گا. پھر رولز یہ کہتے ہیں، رول میں یہ ہے کہ وہ جس وقت استعفیٰ اسپیکر کے پاس آتا ہے تو اسپیکر اس ممبر کو بلائے گا اور بالکل پرائیویسی میں، کانفیڈنس میں ان سے یہ بات کرے گا کہ کیا آپ نے یہ استعفیٰ خود لکھا ہے، یہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ ہے، اور کیا آپ جو ہے آپ پر کوئی دباؤ، کوئی پریشر، کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے. اور اگر اسپیکر کو یہ محسوس ہو یا اس کے پاس کوئی انفارمیشن ہو کہ یہ تو میرے پاس گئے ہیں لیکن بحالت مجبوری آئے ہیں اور دراصل یہ استعفیٰ نہیں دینا چاہتے، تو اسپیکر پہ لازم ہے کہ وہ اس کا استعفیٰ قبول نہ کرے. لیکن اگر اسپیکر کو یہ سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے کہ جو ممبر ہے وہ ان کے سامنے جو بات کر رہے ہیں وہ حقیقت پر ہے، وہ اور اپنی مرضی سے استعفیٰ دینا چاہتے ہیں، تو ان کا استعفیٰ منظور کیا جانا چاہیے. یہ ایک طریقہ کار ہے. پھر ان کا استعفیٰ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو اسپیکر بھیج دے گا. اب یہاں آج انہوں نے فرمایا کہ 127 لوگوں نے جو ہے وہ استعفے دیے تھے، تو آپ این بلاک 127 لوگوں کے استعفے قبول کر لیں. تو پھر میں نے ان کے سامنے کچھ حقائق رکھے. میں نے ان کو کہا کہ بہت سارے آپ کے دوست جو تھے جنہوں نے استعفے دیے، ان میں سے کچھ لوگ تو کورٹ میں چلے گئے اور انہوں نے عدالت میں جا کر کہا کہ یہ استعفے جو ہم سے لکھوائے گئے تھے اس وقت ساری پارٹی، پارلیمانی پارٹی بیٹھی ہوئی تھی اور ہمیں یہ تاثر دیا گیا تھا کہ یہ تو ہم حکومت پہ دباؤ کے لیے استعمال کریں گے اور یہ استعفے نہیں ہوں گے، لہٰذا میں نے تو استعفیٰ نہیں دیا. کورٹ نے پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ممبرز کو کہا کہ آپ جائیں واپس اسپیکر کے پاس جا کر یہی بات کریں، اور انہوں نے آ کر مجھ سے بھی یہی بات کی جی کہ میں نے تو استعفیٰ نہیں دیا، میرا استعفیٰ منظور نہ کیا جائے. اسی طرح کچھ لوگوں نے لیو اپلیکیشن بھیج دی، کچھ لوگ ہاؤس میں آ کر چلے گئے حاضری لگوا کر. تو اس سارے سیناریوں میں، ایسی صورتحال میں اسپیکر کو جو فیصلہ کرنا ہے وہ آئین اور قواعد ضوابط کو سامنے رکھ کر کرنا چاہیے تھا. یہی بات میں نے اپنے ان دوستوں سے ان سے گزارش کی، جس میں بڑے سینئر لوگ آئے. فارمر اسپیکر جناب اسد صاحب تھے، اسد کیسر صاحب تھے، اسی طرح سے ڈپٹی اسپیکر صاحب تشریف فرما تھے، اور بڑے سینئر ساتھی تھے ان کے، پارلیمنٹیرینز تھے سارے. تو ان کے سامنے میں نے رکھی بات، میں نے کہا دیکھیں کہ میں بطور اسپیکر جو ہوں وہ تو صرف ایک چیز کو دیکھتا ہوں کہ آئین کو اور قواعد و ضوابط کو. اب پارٹیز کا یا آپ کا کوئی پولیٹیکل سٹانس ہے، پولیٹیکل پوزیشن پارٹیز لیتی رہتی ہیں، آپ نے ایک پولیٹیکل پوزیشن لی ہے، اور اگر گورنمنٹ کی ایک پولیٹیکل پوزیشن ہے تو اس میں میں تو چاہوں گا یہ ذاتی طور پر. اور میں نے ان کو کہا کہ آپ آئیں، آپ ایوان کے اندر آئیں، آپ نے جو بات کرنی ہے وہ آپ ایوان کے اندر کریں، یہاں آپ کی آواز زیادہ مؤثر ہوگی. اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ملک کو اس وقت چیلنجز درپیش ہیں، تو ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اس وقت ضرورت اگر کسی چیز کی ہے تو وہ مفاہمت کی ہے، وہ مل بیٹھنے کی ہے، وہ پاکستان کی سوچ رکھنے اور پاکستان کو سامنے رکھ کر فیصلے کرنے کی ہے. تو میں آپ سے یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ سینئر لوگ ہیں، ایک جماعت ہے آپ کی، آپ تشریف لائیں، پارلیمان میں آئیں. تو بطور اسپیکر میں آپ کو یہ جو ہے یہ بالکل آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کو میں پورا موقع دوں گا بات کرنے کا، آپ بولیں. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ پارلیمان ایک ایسی جگہ ہے جہاں ایک ایسا فورم ہے جہاں سب اکٹھے ہو جا سکتے ہیں. سیاسی مخالفین بھی سن رہے ہوتے ہیں، ایک بول رہا ہوتا ہے. اسپیکر جو ہے وہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے، اس کی نظر میں تمام ممبران برابر ہیں. لیکن سب سے اہم کام اور مشکل کام اسپیکر کے لیے یہ ہے کہ استعفیٰ منظور کرنا. یہ استعفیٰ منظور کرنا کوئی عام سی بات نہیں ہے، 6-7-8 لاکھ لوگوں کے مینڈیٹ کی بات ہے. اب وہ جو کانسٹیچوئنسیز ہیں، جو حلقے ہیں جن میں 7-8 لوگوں نے ایک ممبر چنا ہے، وہ ممبر آ کر اسمبلی میں اگر نہیں بیٹھے گا
تو ان 8 لاکھ لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے اس کا ان کی نمائندگی کون کرے گا, ان کو ریپرزینٹ کون کرے گا؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جو کسی بھی اسپیکر کے سامنے ہوتے ہیں. تو میں نے آج بھی ان سے یہی کہا کہ میں تو آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ واپس آئیں, اور ان وجوہات کی بنا پر ان قانونی اور آئینی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اب تک استعفے منظور نہیں کیے. جن لوگوں کے میں نے استعفے منظور کیے تھے یا تو انہوں نے ٹیلی ویژن پہ جا کر بیان دیے, انہوں نے ہاؤس میں جا کر بیان دیے, یا ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے تھے, یا انہوں نے ٹویٹ کیے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اب سوچ لیا کہ یہ واقعی استعفیٰ دینا چاہتے ہیں, تو ان کے استعفے میں نے منظور کیے. ان کا خیال تھا کہ یہ استعفے شاید پک اینڈ چوز پہ ہیں, تو میں نے ان کی خدمت میں یہ گزارش کی کہ پک اینڈ چوز کے علاوہ یہ معاملہ نہیں ہے پک اینڈ چوز کا, بلکہ یہ معاملات کو سامنے رکھ کر جو ہے استعفے منظور کیے گئے. اگر کسی نے فلور آف دی ہاؤس پر تقریر کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں والنٹری طور پر میں اس ہاؤس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو اس کا استعفیٰ تو بنتا ہے, اس کو تو میں اگنور نہیں کر سکتا. یا کسی کا جو کوئی اس میں ویڈیو میں آیا ہے اور اس نے جا کر ٹویٹ کر دیا ہے, جا کر اس نے ٹیلی ویژن پر کسی پروگرام میں جا کر یہ برملا اظہار کیا کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں اپنی مرضی سے, تو میں اس کا استعفیٰ میں نے قبول کیا ہے. لیکن میں ایک دفعہ پھر اپنے تمام دوستوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ بطور اسپیکر جو ہے میں سب کے لیے سانجا ہوں. بینگ کسٹوڈین آف دی ہاؤس جو ہے میرا کوئی پسند ناپسند نہیں ہے, لیکن ایک بات میں ضرور ہر جماعت کو کہ اس وقت ملک کو مفاہمت کی ضرورت ہے, اس وقت ملک کو ایسے حالات کی ضرورت ہے جن میں ایسے حالات پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اتنے اچھے حالات پیدا کرنے کی ضرورت ہے, حالات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے جس سے ہم مشکلات سے باہر آ سکیں. اور یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, اس میں سمجھتا ہوں کہ نہ کسی کی ذاتی انا ہونی چاہیے, نہ کوئی ذاتی ضد ہونی چاہیے, بلکہ اپنی ذات سے بالا تر ہو کر, اپنی سیاست سے بالا تر ہو کر ہمیں پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے, اس کی فکر کرنی چاہیے. اور وہ جو دانشگاہ ہے نا جہاں ہم بیٹھ سکتے ہیں وہ پارلیمان ہے. یہ 22 کروڑ لوگوں کی دانشگاہ ہے, 22 کروڑ عوام کی جذبات کی اور احساسات کی یہ امین ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو باتیں جب یہ کی تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں دوبارہ تمام ممبران کو خط لکھ دیتا ہوں, وہ آئیں میرے سامنے آ کر وہ اپنا موقف بیان کریں. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمام ممبران ایک دفعہ کوئی پارٹی لے کر آئے اور سب کو بٹھا کر کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کرے, تو اس کو میں دباؤ سمجھتا ہوں. کیونکہ ان کے اپنے پارٹی کے لوگوں نے جب فون کر کے کہا, جب حاضریاں لگوا لی, جب چھٹی کی درخواستیں دے دیں, جب وہ کورٹ میں چلے گئے, تو پھر میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ این بلاک کسی کے استعفے منظور کروں. نہ اس کی آئین اجازت دیتا ہے, نہ اس کی اسمبلی کے قواعد و ضوابط اجازت دیتے ہیں. تو جب میں نے ان سے کہا کہ میں دوبارہ خط لکھ دوں, تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی پارٹی سے مشورہ کر کے پھر آپ سے بات کریں گے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنا کردار ادا کریں بطور اسپیکر کے, اور ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ الیکشن جلد ہو جانے چاہیے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کا ایک پولیٹیکل جو ہے وہ سٹانس ہے, ہر جماعت کا حق ہے کو اپنا پولیٹیکل جو ہے وہ سٹانس بنائے, اس پہ آپ حق بجانب ہیں یا نہیں ہیں میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ پولیٹیکل فیصلے ہیں. آپ یہ بھی تبھی کچھ اس پہ باتیں کریں گے جب آپ ہاؤس میں آئیں گے, تو جب آپ ایک دوسرے سے ملیں گے. اگر آپ ایک دوسرے کے نزدیک ہی نہیں آئیں گے, ڈائیلاگ ہی نہیں کھولیں گے, تو معاملات کیسے حل ہوں گے؟ تو میں یہی کہتا ہوں بطور کسٹوڈین آف دی ہاؤس, بطور اسپیکر, کہ ملک کو مفاہمت اور بھائی چارے کی ضرورت ہے. سیاست جو ہے یہ پیٹی پالیٹکس جو ہے یہ ملکی مفادات سے بالا تر نہیں رکھنی چاہیے. نہ کسی کی انا, نہ کسی کی ضد ملک سے اور ملک کے مفادات سے بالا تر ہونی چاہیے. یہ ہم سب کا ملک ہے, کوئی اپوزیشن میں ہے, کوئی حکومت میں ہے, کوئی کس جماعت میں ہے, کوئی کس جماعت میں ہے, لیکن یہ ملک 22 کروڑ لوگوں کا ہے. اس کو مضبوط کرنے کے لیے, اس کی مشکلات کم کرنے کے لیے اس وقت کی اہم ترین ضرورت صرف ایک ہے کہ ہم مفاہمت کریں
और हम पार्लियामान में आकर हर मसले पे डिस्कस करें, हर मसले पे बहस करें, हर मसले में वो क्या चाहता है, मैं क्या चाहता हूं, अगर मैं मेंबर हूं तो मुझे पार्लियामान में आकर उसका कोई हल देना चाहिए। पाकिस्तान मुश्किलात से कैसे बाहर निकलेगा? आज जो है ना, सियासत ये होनी चाहिए कि हर जमात जो है, खाए वो हुकूमत में है या मुखालिफ है, अगर वो अपोजिशन में है तो वो आकर असेंबली में बताए कि इस तरीके से पाकिस्तान को हम इस गर्दाब से निकाल सकते हैं। ये होगी सही पॉजिटिव पॉलिटिक्स। और इसी के लिए मेरी ख्वाहिश भी यही है और मेरी तवक्को भी ये है कि तमाम जमातें मुल्की हालात को सामने रखते हुए इस वक्त बहुत संजीदगी के साथ मफाहमत की तरफ देखेंगे, मुखासमत की तरफ नहीं। बहुत शुक्रिया। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।